خداوند یسوع مسیح کے پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا فضل اور اس کے مہر کی نظر آپ سب کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح سے رہے، آمین۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا۔ یہ بہت خوبصورت ورس ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا دل کتنا محبت سے بھرا ہوا ہے اور وہ ہم پر کتنا مہربان ہے، اور جو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم پر فضل ہوا ہے، یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، بدکاری میں چلے جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ خدا سے معافی مانگیں گے اور وہ معاف کر دے گا، اور بے شک ایسا ہوتا بھی ہے کیونکہ اس کے دل میں ہمارے لیے اتنی محبت ہے کہ وہ ہر وقت ہمیں ایک نیا موقع دینا جانتا ہے۔ لیکن وہ ہم سے یہ بھی چاہتا ہے کہ جو غلطی ہم نے کی ہے، جو گناہ ہم نے کیا ہے، اور اگر ہم نے اس کی معافی مانگی ہے تو ہم دوبارہ اس میں نہ پڑیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے معافی مانگی ہے، اب ہم آزاد ہیں، اب ہم ایک اور نئی غلطی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ داؤد نبی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ خدا نے کہا کہ مجھے میرے دل کے موافق کوئی مل گیا۔ داؤد میں غلطیاں تھیں، بالکل تھی، داؤد سے گناہ بھی ہوا، بالکل ہوا، لیکن اس نے اس کی معافی مانگی۔ داؤد کو موقع بھی ملا کہ وہ ساؤل کو مار سکے، لیکن اس نے اسے خدا کا ممسوح جان کر اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہم سوچتے ہیں کہ خدا کا فضل ہم پر ہے تو ہم نے غلطیاں کرنی ہیں، ہم نے خطائیں کرنی ہیں اور ہم نے معافی مانگنی ہے اور ہم نے بری ہو جانا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح خدا کی شفقت اور اس کی برکت اور اس کا فضل نسل در نسل ہے، اسی طرح اگر خدا کی لعنت ہم پر آتی ہے تو وہ بھی نسل در نسل ہے۔ ہم نے خدا کے لیے وہ کام کرنا ہے کہ خدا بھی ہمارے لیے بول سکے کہ بے شک یہ بیٹا، یہ بیٹی میرے دل کے موافق ہے، نہ کہ ہم نے اس کی لعنت کو نسل در نسل دینا ہے۔ ہم نے خدا کو ناراض نہیں کرنا۔ سوچیں، اگر خدا کا ہاتھ ہم پر سے ہٹ جائے تو ہم کسی قابل نہیں ہیں، ہم اگلی سانس نہیں لے سکتے۔ آج میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ کل کا دن، کل کا گناہ، کل کی غلطی، کل کی بدکاری گزر چکی ہے۔ آنے والا کل کسی نے نہیں دیکھا، لیکن آج کا دن آپ کے لیے سب سے خوبصورت ہے، پریشیس ہے۔ آج کے دن کی قدر کریں، آج کے دن میں خدا سے سچے دل سے معافی مانگے، اپنی غلطیوں کی، خطاؤں کی، بدکاریوں کی، اور انہیں دوبارہ مت دہرائے۔ دوبارہ دہرانا یا دوبارہ تاریکی میں جانے کے لیے خدا ہمیں کھڑا نہیں کرتا یا خدا ہمیں معاف نہیں کرتا۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نور کو اپنے اوپر لے کر چلیں اور تاریکی میں نور کی مانند چمکیں۔ اگر ہم نور کو اپنے اوپر لیتے ہیں اور تاریکیوں میں جاتے ہیں تو یاد رکھیں، ایک دن ہم تاریکی کی لعنتوں پر غالب نہیں آئیں گے، بلکہ ہم انہی میں کہیں چھپ جائیں گے۔ خدا اگر ہمیں موقع دے رہا ہے، خدا ہمیں معاف کر کے نئے طور پہ کھڑا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو مقصد اپنا ہماری زندگی کے اندر رکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ تیار کس طرح سے ہوں گے؟ اس پر ایمان لا کر، اس سے معافی مانگ کر، صرف منہ سے نہیں بلکہ سچے دل سے۔ خدا بدکاریوں کو معاف کرنا جانتا ہے، خدا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور وہ ان کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر ہم اس سے معافی مانگیں تو ہم تاریکی سے نکل کر نور میں چٹان کے اوپر کھڑے رہیں۔ آپ جس کے اوپر کھڑے ہیں وہ مضبوط چٹان ہے، آپ نے اس چٹان کے اوپر کھڑے رہنا ہے اور نور کی مانند چمکنا ہے تاکہ تاریکی کی لعنتوں پر غالب آ سکیں۔ خدا نے آپ کو کھڑا کیا ہے تاکہ آپ ابلیس کو شرمندہ کر سکیں۔ بدکاریوں کے موافق وہ ہم سے سلوک نہیں کرتا، نہ ہی ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں دیتا ہے، وہ معاف کرنا جانتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، یا کسی نے آپ کے ساتھ کوئی غلطی کی ہے، آپ کو ٹھیس پہنچائی ہے، اسے بھی معاف کریں، اپنے دل کو نرم کریں۔ اور آج آپ سے پھر سے کہنا چاہوں گی کہ کل کا دن گزر چکا ہے، آنے والا کل کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جو آج کا دن ہے وہ خوبصورت ہے۔ آج کے دن کو جئیں بھرپور طریقے سے، خدا کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے، خدا کے آگے جھکتے ہوئے، اپنی غلطیوں خطاؤں کا اقرار کرتے ہوئے، اور سب سے پہلے یہ اقرار کریں کہ یسوع مسیح ناصری نجات دہندہ ہے، شافی ہے، فتح یاب ہے، خدا کا اکلوتا ہے، اور آپ کے لیے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس نے آپ کے لیے جان دی، اس نے آپ کو تاریکی پر غالب کیا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور آپ سب کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کریں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔